السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ رمضان کے مہینے میں تو دنیا کا کوئی کام کرنا بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ کہیں گی بے غیرتی کی بات ہے۔ ہاں، 11 مہینے کمائی دنیا کہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا اور عبادت کا ہے۔ 11 مہینے بہت ہے کمانے کے لیے۔ ہاں، تو لوگ کمائی کے نقشوں کی وجہ سے عبادت کو بگاڑتے ہیں۔ اس کو عبادت کو بگاڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ کمائی کے نقشوں کے لیے۔ تراویح کو ناقص کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ ہاں، یہ ایک نئی چیز چلی ہے کہ 4 دن میں قرآن ختم کر لو، 8 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو، تاکہ تم تراویح سے آزاد ہو جاؤ۔ بارہ قرآن ختم ہو گیا، حالانکہ تراویح اصل ہے۔ تراویح اصل ہے۔ تراویح کا پورا کرنا، پورے رمضان تراویح کا پورا کرنا قرآن کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں، اور لوگ قرآن پورا کرتے ہیں، تراویح نہیں پوری کرتے۔ تو قرآن پورا ہونا چاہیے۔ تو 10 دن میں قرآن پڑھیں، 3 دن میں قرآن پڑھیں، بیٹھ کر، سہارے سے، تھکان سے، جس طرح بھی ہو کہ ایک قرآن تو پورا ہو جائے تاکہ ہم تراویح سے آزاد ہو جائیں۔ ہاں، یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا ہے۔ یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا۔ تو بہت بڑا طبقہ ہے جو تراویح کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن ختم ہو گیا۔ ان کا قرآن ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تراویح کے لیے ہے۔ قرآن کے لیے ہے، جی ہاں، تلاوت نماز کے لیے ہے۔ تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے قرآن ہے۔ ہاں، سنی بات ہے یہ کہ نماز کے لیے قرآن ہے، نماز اصل ہے۔ کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کریں، جہاں آپ جانیں گے وہاں آپ کو تراویح ملے گی۔ کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں، سنو دھیان سے کر دیکھو، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا کہ میں نے 2 سپارے نہیں سنے، کہ قرآن تو اس سے ناقص ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کے الفاظ کو کھاوے۔ اس کی بڑی سخت وجہ ہیں۔ یہ قرآن کے ترتیل کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، نبی کو کہا میں نبی جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو لوگ بیچارے اس میں کہ مجھے تو بمبئی جانا ہے تجارت کے لیے فلاں تاریخ میں، اور قرآن کا کیا ہوگا کہ چلو 10 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو۔ ہاں، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو میرا قرآن ناقص ہو جائے گا، کہ قرآن تیرا ناقص ہو گیا باعتبار قرأت کے، باعتبار تلاوت کے۔ قرآن اس طرح ناقص ہوتا ہے، اس کو ناقص نہیں کہتے کہ تم نے 2 سپارے نہیں سنے۔ کہ قرآن کا نقصان یہ ہے کہ اس کو بگاڑا جاوے جلدی کے چکر میں۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنت پر آؤ، ورنہ لوگ عبادات کو لے جا رہے ہیں اپنی دنیا پر، اپنی سہولت پر، کہ جب ان کی عبادات ان کی دنیا کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی برکتیں ختم کر دیں گے۔ دنیا کی برکتیں ختم اور تنگیاں پیدا ہوں گی۔ کیا پیدا ہوں گی؟ تنگیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ضروری بات ہے۔
کہ اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی عبادات کو سنوارو. یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا اور آرام کا ہے. ایسا نہیں ہے. کھانے کا، پینے کا اور آرام کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. یہ نہیں کہ بھائی رمضان میں روزے رکھنے ہیں بعد میں نکلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. اس پر نقل و حرکت تو رمضان میں بھی نقل و حرکت جاری رہی. فکر رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کی نقل و حرکت تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ نکلو تم رمضان میں. کہنے کے لیے کہ تاکہ روزہ بھی زندہ ہو، قرآن بھی زندہ ہو. جو لوگ نکلنے کا مقصد نہیں جانیں گے وہ رمضان میں نکلنا پسند نہیں کریں گے کہ نکلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ فرائض زندہ ہو. کہ نکلے رمضان میں تاکہ تراویح زندہ ہو، روزہ زندہ ہو. ایک جماعت رمضان میں گئی ایک علاقے میں، تو دوپہر کو علاقے والے کھانا بنا کے لے آئے. دوپہر کے کھانے میں تو جماعت نے کہا کہ رمضان آیا ہوا ہے، رمضان. تو وہ یہ سمجھے مقامی لوگ کہ رمضان ان کے امیر کا ہے، ان کے شادی کا نام ہے. اتنی زیادہ امت میں. اور یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں بہت کام ہے. تو بڑا مرکز ہے، بڑا کام ہے. اور بالکل وہی مرکز سے کچھ فاصلے پر شہر سے ایک طرف جماعت نکلی رمضان میں، تو وہ کھانا لیا بنا کے کہ جماعت آئی ہے، کھانا کھلاؤ. ان کا رمضان ہے. یہ کیا رمضان ہے؟ ماں فرماتے تھے کہ اس نقل و حرکت سے فرائض زندہ کرنے ہیں. تو فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سنو کہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے رمضان میں. اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے جو خط لکھا کام کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں بھی نقل و حرکت کرتے تھے. اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو روزہ کھول لیا کرتے تھے، مگر نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے. اگر ضرورت محسوس کرتے تو روزہ کھول دیتے. چنانچہ ایک سفر میں صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ، ان دونوں کا روزہ تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا. اور کسی کا روزہ نہیں تھا. سفر میں تھے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کرے. عبداللہ بن رواحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کا روزہ تھا، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا. تو جب صحابہ جا کے اترے تو جن کا روزہ تھا وہ تو جا کے بیچارے پیاس میں، بھوک میں، ضعف میں لیٹ گئے. تو جن کا روزہ نہیں تھا، کہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا، اور روزے داروں کے آرام کا، راحت کا انتظام کیا، خیمے لگائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے اللہ کے راستے میں خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے. کن سے آگے بڑھ گئے؟ روزہ رکھنے والوں سے. کیوں؟ کہ انہوں نے دو اجر پائے، دعوت کا اور خدمت کا. جی ہاں. روایت میں ہے کہ صحابہ کی دونوں قسمیں تھیں. ایک ہی جماعت میں بعض کا روزہ تھا، بعض کا روزہ نہیں تھا. مگر یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نکلیں گے کیونکہ روزہ رکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ روزے کے فضائل الگ بیان کیے.
دیکھو سنو، ایک یاد رکھنا عبادات کے فضائل، اور ایک یاد رکھو عبادات کے فضائل دعوت کے ساتھ، عبادت کے فضائل دعوت کے ساتھ، یا عبادت کی کیا فضیلت ہے خروج کے ساتھ۔ میرے محترم دوستوں و عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر نظر کریں جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کو دھیان سے سننا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا، جماعت روانہ ہو گئی، عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے۔ آپ ہمارے پھر تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ، میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں، صحیح روایت ہے، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ کہ میں نے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا۔ جماعت تو یہ گئی ہے صبح سے شام دوپہر تک کی بات ہے، جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ۔ اکثر اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں نا کہ تم چلو ہم آ رہے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنی شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے، بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے۔ کے لیے ہاں، عبادت کے لیے کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں تو آپ ہمارے عبداللہ بن رواحہ، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے، وہ صبح گئے ہیں، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا۔ روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے۔ فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال آگے۔ اے عبداللہ بن رواحہ، ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو، اس میں خیر کی راہ میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ۔ جی ہاں، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا اتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ، کہ ایک جامع ہائی وے سے، ہاں، اور ایک جامع چھوٹے راستے سے، گاؤں تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہ امریک روڈ سے آئے، باہر سے، جلدی پہنچ گئے۔
کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو، جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. تلاوت میں، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر میں، تہجد میں. اور پھر دونوں طرف سے مدد ملی ہوئی ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے. جی ہاں، شیاطین قید کر دیے گئے. جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں خاص طور پر ان سب کو قید کر دیا گیا کہ شیاطین تو یوں قید ہو گئے اور نفس جو ہے وہ مارا گیا خواہش کے دبنے سے نفس دب جاتا ہے. یہ بہترین موقع ہے تیرے لیے. تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے. تو ساتھی تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے صدر اور کے نئے بیان اور کے نئے اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.